صلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس حلقہ میں جس شخصیت کا تذکرہ ہوگا ان کے احوال جاننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ کسی بندے کے لیے جب اللہ کے ہاں ہدایت لکھی جا چکی ہو تو اس کی کوئی بھی کمزوری یا عذر ہدایت پانے میں رکاوٹ نہیں بنتا، اور جب اللہ کے ہاں کسی بندے کی گمراہی لکھی ہوئی ہو تو ٹھیک ٹھاک بندہ بغیر کسی عذر اور رکاوٹ کے گمراہ ہو جاتا ہے. مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. سامعین، آج جس شخصیت کا تذکرہ ہم لیے اس حلقہ میں بیٹھے ہیں ان کا نام نامی عبد ہے. جی ہاں، صرف عبد. آج تک آپ نے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، یا عبد الرحمن رحمان کا بندہ، یا عبد الرحیم تو سنا ہوگا، مگر آج کی اس حلقہ کی شخصیت مذکورہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف عبد ہے اور کنیت ابو احمد ہے. اسی کنیت سے اپنے حلقہ اصحاب و احباب میں مشہور تھے، اور کنیت شہرت میں اصل نام سے بھی آگے تھی. والد کا نام جحش ہے اور والدہ کا نام امیمہ ہے، جو عبد المطلب کی بیٹی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں پھپھی بنتی ہیں. اور خود ابو احمد بن جحش جن کا ہم تذکرہ آج کر رہے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے رشتے میں پھپھی زاد ہونے کے ساتھ ساتھ برادر ان لا بھی تھے، کیونکہ ان کی بہن زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے. ابو احمد رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بھائیوں عبداللہ بن جحش اور عبیداللہ بن جحش کے ہمراہ اسلام قبول کیا، جبکہ حضور علیہ السلام نے ابھی دار ارقم کو اپنا ٹھکانہ نہ بنایا تھا. اس لحاظ سے وہ سابقین الاولین میں سے بھی تھے. عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ احد میں شہید ہوئے، جبکہ عبیداللہ بن جحش نے ہجرت حبشہ کی اور ان کے نکاح میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا تھیں جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں. پھر حبشہ ہجرت کر جانے کے بعد وہیں نجاشی شاہ حبشہ کے ہاں قیام کے دوران عبیداللہ بن جحش نصرانی ہو گئے اور اسلام کے لیے ہجرت کرنے کے باوجود اسلام سے مرتد ہو گئے اور اسی ارتداد کی حالت میں انتقال ہوا. پھر ان کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا، جس کا مہر نجاشی نے حبشہ میں ہی ادا کیا تھا، اور یہ نکاح وہیں ہوا تھا. اور یہ نکاح تمام حضور کی بیویوں میں سب سے زیادہ مہر لینے والی خاتون کا نکاح ہوا. اس لحاظ سے ابو احمد رضی اللہ عنہ کی بہن اور سابقہ بھابی ام حبیبہ آپس میں نند بھاوج ہونے کے ساتھ ساتھ سوتنے بھی ہوں، جبکہ ابو احمد عبد بن جحش انہی کے بھائی تھے اور دونوں آنکھیں نہ ہونے کی وجہ سے نابینا ہونے کا عذر بھی موجود تھا. تب بھی اپنے بھائی عبداللہ بن جحش کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام میں دوسرے نمبر پہ ہجرت کرنے والے صحابی رسول بنے. اور سامعین، ابو احمد رضی اللہ عنہ کے گھر ابو سفیان کی دوسری بیٹی فارعہ رضی اللہ عنہا تھیں جو ام حبیبہ کی بہن تھیں. یوں ام حبیبہ اور فارعہ رضی اللہ عنہما دونوں بہنیں ایک ہی گھر کی بہو تھیں. ام حبیبہ عبیداللہ بن جحش کے حرم میں اور فارعہ ابو احمد بن جحش کے حرم میں تھی. جب یہ سارا کنبہ ہجرت کر گیا، عبیداللہ بن جحش ام حبیبہ کو لے کے حبشہ چلے گئے اور
ابو احمد عبد بن جہش فارعہ رضی اللہ عنہ کو لے کے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو آل جہش کا سارا گھر ویران ہو گیا۔ چنانچہ ایک دن ابو جہل اور عتبہ اور عباس رضی اللہ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ تینوں آل جہش کے گھر پہ سے گزرے۔ عتبہ بن ربیعہ کی نظر اس کے در و دیوار پر پڑی تو ایک ٹھنڈی آہ بھر کے کہنے لگا وَكُلُّ دَارٍ وَإِن طَالَتْ سَلَامَتُهَا يَوْمًا سَتُدْرِكُهَا النَّكْبَاءُ وَالْحُوَبُ، کہ ہر گھر کو چاہے وہ جتنا بھی آباد رہا ہو کسی زمانے میں، ایک دن ویرانیوں کا اور ہواؤں کے جھکڑوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور کہا بنو جہش کا گھر تو خالی ہو گیا۔ پھر ابو سفیان نے اس گھر پہ قبضہ کر لیا اور وہ گھر ابن علقمہ عامری کو 400 دینار میں ابو سفیان نے فروخت کر دیا۔ قدرتی اللہ نے حالات پھیرے اور مدینہ کے 8 سال بعد جب مکہ فتح ہو گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ آئے تو فتح فرمانے کے بعد وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب آپ علیہ السلام اس خطبے سے فارغ ہوئے تو ابو احمد رضی اللہ عنہ بن جہش، جن کا ہم آج تذکرہ لیے بیٹھے ہیں، یہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مسجد کے داخلی دروازے پہ زور زور سے رونے لگے اور چیخیں لگانے لگے اور اپنے گھر کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگے جو ابو سفیان نے ہتھیا کے ابو ابن علقمہ عامری کو بیچ دیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا۔ جب وہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے ان سے کچھ سرگوشی فرمائی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ابو احمد رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کے کان میں سرگوشی کی، جس پہ ابو احمد رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ سے اتر آئے اور اپنی قوم اور جماعت صحابہ کے ساتھ ہم نشین ہوئے اور دوبارہ زندگی بھر کبھی اس گھر کا ذکر تک نہ کیا۔ ان کی آل اولاد کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس گھر کے بدلے جنت میں گھر کا وعدہ کر دیا تھا۔ ابو احمد رضی اللہ عنہ نے بدر سمیت تمام غزوات میں شرکت بھی فرمائی ہے، باوجود نابینا ہونے کے، بغیر کسی سہارے کے یا قائد کے تنہا مکے میں گھومتے تھے۔ سامعین، اگر بات کریں ان کی وفات کی تو ابو احمد رضی اللہ عنہ کا انتقال 20 ہجری کے بعد ہی کسی وقت میں ہوا ہے، کیونکہ ان کی وفات کے موقع پر ان کی بہن زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ موجود تھی اور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کا اپنا انتقال 20 ہجری میں ہوا تھا۔ لہٰذا جب زینب بنت جہش کا 20 ہجری میں ہوا ہے تو ان کا انتقال یقیناً اپنی بہن کے بعد ہوا تھا، جس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیحین میں یہ روایت مذکور ہے، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کے انتقال پر خوشبو منگوائی اور اسے استعمال فرما کر کہنے لگیں خوشبو کی حاجت تو مجھے نہیں تھی، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی عورت کے لیے کسی بھی میت پر 3 دن سے زائد سوگ کرنا جائز نہیں ہے سوائے اپنے شوہر کے میت ہو جانے پر۔ اب وہ بھائی اور تو کوئی ہو نہیں سکتا سوائے ابو احمد کے رضی اللہ عنہ، کیونکہ عبداللہ بن جہش احد میں شہید ہو چکے ہیں اور دوسرے بھائی عبید اللہ بن جہش ہیں جو حبشہ میں انتقال کر چکے ہیں حالت نصرانیت میں، لہٰذا جو باقی بچے وہ ابو احمد رضی اللہ عنہ ہی باقی بچے۔ ان کا انتقال زینب بنت جہش کے بعد ہوا ہے اور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کا انتقال 20 ہجری میں ہوا ہے۔ سامعین، یہ تھے کچھ احوال ابو احمد عبد بن جہش رضی اللہ عنہ کے۔ اللہ ان حضرات کے تذکرے زندہ کرنے کے طفیل ہماری نسلوں میں اپنے دین کو زندہ فرمائے اور بلا استحقاق ان حضرات کی صفوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
قدوة للسالك أقمار ليل حالك هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك تنجي من المهالك وهم منارات الوفا تنجي من المهالك وهم منارات الوفا